نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم لقد احصاهم وعدهم عدا البتہ تحقیق اس اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے ان کو شمار کرنا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور سب کے سب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن اکیلے اکیلے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے سیجعل لهم الرحمن ودا ان قریب بنائے گا ان کے لیے رحمان دوستی فإنما بس پختہ بات ہے یسرناہ بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن پاک کو بلسانی کا آپ کی زبان میں لتبشر به المتقین تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس کے ذریعے ڈرنے والوں کو وتنذر به قوما لدا اور ڈرائیں اس کے ذریعے ایسی قوم کو جو بہت جھگڑالو ہے وکم اہلکنا اور کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں قبلہم ان سے پہلے من قرن جماعتیں هل تحس منهم کہ آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے من احد کسی ایک کو بھی او تسمع لهم رکزا یا آپ سنتے ہیں ان کے پاؤں کی آہٹ کو عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 95 سے لے کے 98 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے گزشتہ جمعرات کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایک ایک آدمی کے ساتھ 24 گھنٹے میں 24 فرشتے ہوتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں کچھ حفاظت کرتے ہیں کچھ بندے کے اعمال کو لکھنے پر مامور ہیں جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران جب سلام پھیرنے کے لیے کی باری آتی ہے تو سلام پھیرتے وقت اگر آپ جماعت میں کھڑے ہیں تو دائیں طرف جتنے بھی نمازی ہیں وہ اور فرشتے اور جنات ان کی نیت کر کے سلام کرنا چاہیے مثلا دائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو اس طرف جتنے بھی نمازی ہیں اور جتنے بھی جنات کھڑے ہیں جتنے بھی فرشتے ہیں تمام کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے بھائی بائیں طرف بالکل ایسے ہی طریقہ کار ہے کہ دل میں نیت ہو زبان سے کہنا ضروری نہیں لیکن یہ کہ دل کے اندر یہ بات ہو اب یہ آپ یہ کہیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں فرشتے موجود ہیں کہ نہیں فرشتے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ تو ہمہ وقت 12 فرشتے تو موجود ہیں نا بھائی کچھ دائیں طرف ہوں گے کچھ بائیں طرف ہیں تو وہ تو موجود ہیں اور جہاں بھی اللہ اللہ ہوتی ہے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور جنات میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں جو مسلمان ہیں وہ نماز کے لیے آتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اکٹھے کھڑے ہیں جب اکٹھے کھڑے ہیں تو نہ تو میں کہیں ایک نمازی بھی وہاں کھڑا دوسرا بھی کھڑا تیسرا بھی کھڑا ہے کہیں الگ ہوتے کسی دور جگہ پہ جاتے پھر واپس آ کے سلام کرتے یہ تو اکٹھے کھڑے ہیں گئے کہیں نہیں تو پھر دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب پاس پاس کھڑے ہیں بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہوا تو ان کو سلام کرنے کا کیا مطلب ہے ان کی نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل میں بھائی بات پتہ کیا ہے ہماری نمازیں جیسی ہیں وہ تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے ورنہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت نمازی نماز میں مشغول ہو جاتا ہے نا تو وہ گویا اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے نماز کی اصل کیفیت یہ ہے کہ جس وقت بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اسے اپنے دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں ہوتی
اور یہ کیفیت الحمدللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بارہ سنا. فضائل اعمال میں بھی شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس قصے کو نقل کیا کہ تیر لگ گیا، فرمایا اس وقت نکالیں گے جب حضرت نماز میں ہوں گے، نماز پڑھیں گے، بعد میں تیر نکال لیا گیا. تو کسی نے پوچھا بھی آپ نے تیر کیوں نہیں نکالا؟ کہ حضرت نکال لیا لیکن آپ کو شاید پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ حضرات نماز پڑھتے تھے تو وہ بس اللہ کے ساتھ ہی لو لگی ہوتی تھی. ہمارا تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی یاد رکھنا، خیالات اگر خود آتے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز پہ کوئی اثر نہیں آتا، لیکن حسن قبولیت جو ہے اس کے اندر تھوڑا بہت فرق آتا ہے. لیکن یہ کہ اگر خیالات آ بھی جائیں تو بندہ مجبور ہے، بندے کا اپنا کوئی زور نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اپنے پاس سے خود خیالات یا خود سوچنا کاروبار کے بارے میں، دینی یا دنیاوی معاملات کے بارے میں، یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، اپنی طرف سے مکمل کوشش ہو کہ میری مکمل توجہ، میرا مکمل دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، گویا وہ کھڑا تو زمین پہ ہے لیکن اس کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے. جب وہ نماز مکمل کرتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ کے پاس گیا تھا، واپس آیا ہوں، واپس آنے کی وجہ سے آپ کو سلام کر رہا ہوں. بات سمجھ نہیں بھائی؟ اصل نماز کیا حسن، نماز کی کیفیت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو وہ گویا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور جب سلام پھیرتا ہے اس وقت اس کی اللہ کے دربار سے کیا ہوتی ہے بھائی؟ واپسی ہوتی ہے. اور اگر کوئی جنگل میں کھڑا ہے، دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، تو کم از کم جو فرشتے اور جنات اس کے ساتھ ہیں ان کی نیت کر کے بندہ کیا کرے بھائی؟ سلام پھیرے کہ میرے دائیں طرف جتنے بھی فرشتے یا جنات ہیں نماز پڑھے میرے ساتھ، ان کے لیے سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرے دربار میں حاضر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لقد احصاهم وعدهم عدا. البتہ تحقیق اس اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے قدرت کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے. وعدهم عدا، اور اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے گنتی کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے مکمل قبضہ، مکمل کنٹرول انسانوں کے اوپر ہے، ساری مخلوقات پہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی گنتی بھی پتہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا، اللہ کے علم میں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے، کتنے بوڑھے اور کتنے جوان ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے قدرت کے اعتبار سے اور گنتی کے لحاظ سے تمام کا احاطہ کر رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلے اکیلے. حساب جب ہوگا نا بھائی تو اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہونا ہے؟ اکیلے اکیلے. اللہ کے حضور حساب کے لیے کوئی جماعت ساتھ نہیں ہوگی، کوئی افراد ساتھ نہیں ہوں گے. مجھے اپنے کا اکیلا، زندگی کا اکیلے نے حساب دینا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قریب ہوگا، اللہ کا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر چادر ڈال دیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اور اس کے ساتھ سرگوشی کریں گے، آہستہ آہستہ اللہ اس کے ساتھ بات کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تذکر ذنب کذا، تو نے کیا تجھے یاد ہے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمائیں گے. بہت سارے گناہ میں اور آپ دنیا میں کرتے ہیں جو بے لذت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کچھ گناہ تو ایسے ہیں وقتی بندے کو مزہ آتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو بندہ کرتا ہے لیکن بے لذت ہوتے ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں لیکن بندے سے ہو جاتے ہیں. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، نام ہی بے لذت گناہ ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اگر اللہ ہمت دے تو وہ لے کے پڑھیں تاکہ پتہ چلے. مثلا نمازی نے نماز پڑھی ہے، مسجد سے باہر نکلا اور جو مسجد کی سیڑھی ہے اسی کے اوپر تھوک دیا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ تھوکنا جو بھی گزرے گا اسے کیا ہوگی؟ کراہت ہوگی نا بھائی. اب بھائی تھوکنا تھوڑا سائڈ پہ ہو کے تھوک دو، یہ گناہ کیا ہے بندے نے، اور یہ ایسا گناہ یہ بے لذت ہے، اس سے اس کو حاصل ہے کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی؟ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے گھر میں جانے لگا، جا رہا ہے، راستے میں کچھ چیز کھائی، اس کا چھلکا بازار میں پھینک دیا، جیسے ہم کلوں کے ختم پہ کرتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے جس علاقے سے آپ کسی مسجد کے پاس سے گزرو نا، پتہ چلتا ہے یہاں مسلمان ہو کے گئے، یہاں اصالہ ثواب کی محفل ہوئی ہے.
چنے بھی پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں، فروٹ بھی گرا ہوا ہے، فروٹ کے چھلکے بھی پاؤں کے نیچے آتے ہیں، کوئی گرے یا رزق کی بے ادبی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پتہ کیا کر گئے ہیں جی، ہم ایک رسم ادا کر گئے ہیں. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ تو کل وہ جمعے میں باتیں رہ گئی تھی کچھ کہ ہمیں پڑھنا لکھنا چاہیے. پڑھا لکھا آدمی جہاں بھی جاتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، جاہل آدمی کہیں بھی جائے اس کا انداز کیا ہوتا ہے بھائی؟ الگ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہم لوگ کیا ہیں بھائی؟ پڑھے لکھے جاہل. اس کا نقشہ دیکھنا ہو نا تو شادی حال میں جب کھانے کی اجازت مل جاؤ، کھانا کھا لو، کھانا تیار ہو گیا، اس وقت ہماری حالت دیکھنے کی ہوتی ہے. اور اگر دیکھنا ہو ہمارے اندر کتنی وسعت ظرفی ہے، 2-4 بندے اکٹھے ایک پلیٹ میں بوٹیاں ڈال کے کھا لو، پتہ چل جائے گا کہ میں دوسرے کا اکرام کروں یا میرا اپنا پیٹ آگے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو فرمایا بے لذت گناہ. اب جو بندہ بازار میں چلتا ہوا کھا رہا ہے یہ بھی گناہ گار ہے، کیونکہ چلتے پھرتے کھانا تو جانوروں کا شیو ہے. اور پھر جو چھلکا کھایا، جو فروٹ کھایا اس کا چھلکا بازار میں پھینک دیا، گندگی بھی ہوئی، اور آنے جانے والے میں اگر کوئی پھسل گیا تو وہ بھی گناہ کس کو ہے؟ گرانے والے کو. یہ بے لذت گناہ ہے. یہ کون سے گناہ ہے بھائی؟ بے لذت ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے اس بندے کو یہ بے لذت گناہ گنوائے گا. تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا. اچھا، جب سارے معاملات ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. میں نے تجھے کیا کیا بھائی؟ معاف کیا. اس لیے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. گناہ ہیں سب مانتے ہیں اسے، لیکن یہ کہ اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی. تو جب اللہ فرما دے گا نا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور یہ جو تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہے گا میں نے ان کو نیکیوں سے بدل دیا. پھر بندہ خود شروع ہو جائے گا، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. پہلے بولتا نہیں تھا اور اب سٹاپ نہیں ہو رہا. پہلے بول نہیں رہا تھا اور اب کیا ہے؟ خاموش نہیں ہو رہا. اللہ میں نے یہ بھی کیا. پتہ کہ اب یہ ان کو اللہ نے کس سے بدل دیا؟ نیکیوں سے بدل دیا. تو یہ بہرحال ہر ایک کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس بندے کی نیکیاں بہت زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ نیکیوں کی برکت سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی کیا کر دیا بھائی؟ معاف نہیں بلکہ نیکیوں میں بدل دیا. تو اس لیے فرمایا کہ بے لذت گناہ، تو لذت والے گناہ ان کو بھی چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے گناہ ہونے کا اندازہ بھی نہیں ہے. تھوکتے ہوئے یہ دیکھیں کہ یہ کوئی راہ گزر تو نہیں ہے، یہ گزرنے کا راستہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک طرف ہو کے نالی میں تھوک دیا، جہاں بیٹھے وہیں تھوک دیا، آنے جانے والا ہر بندہ کراہت محسوس کر رہے، یہ مناسب نہیں ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، صرف ایمان نہیں لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، سیجعل لهم الرحمن ودا، بالتاکید بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوستی. دوستی کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کے جو بندے مومن ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی دوستی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، نیک اعمال کی وجہ سے، یعنی ایمان کے بعد نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل، کہ حضور یہ بتلائیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، یہ انسان کا بہترین عمل ہے. نیک بندوں کے ساتھ محبت اور برے سے اس کی برائی کی وجہ سے نفرت، یہ ایمان کی واضح علامت ہے. اور یہ بھی معنی ہے کہ مومنوں کی آپس میں دوستی ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، نیک لوگوں کی نیک اعمال کرنے کی وجہ سے آپس میں کیا ہوگی بھائی؟ دوستی ہوگی. جیسے میں نے پرسوں وہ مثال دی تھی کہ سارے نمازی ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، اللہ نے کہا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. ایک نمازی تھا، اس کو جہنم میں بھیج دیا، اس کے گناہ زیادہ تھے. جنتی کہتے یا اللہ ہم تو نہیں جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو. حالانکہ اللہ اس کو دوزخ میں بھیج چکا ہوگا. پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ جاؤ جہنم میں جاؤ، اور جس بندہ جو تمہارا دوست ہے ان کو اٹھا کے لے آؤ. باری طلباں تو آ گئے، فرمایا تم جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کی آگ تمہارے لیے گلے گلزار بن جائے گی. جو بھی تمہارے دوست تھے، مسجد میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا نیک اعمال میں تمہارے شریک ہوتے تھے، ان کو لے کے جنت میں چلے جاؤ. تو یہ دوستی ہے. یہ کیا ہے؟
تو فرمایا نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو آپس میں بھی کیا بنا دیتے ہیں بھائی؟ دوست بنا دیتے ہیں. فإنما يسرناه بلسانك، بس پختہ بات ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، قرآن بھی کیا بھائی عربی میں ہی نازل ہوا، اور جس قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے وہ قوم کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عربی زبان کے ساتھ محبت کرو، لأنی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن پاک بھی کون سی زبان میں ہے بھائی؟ عربی زبان میں ہے. ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی کیا ہوگی بھائی؟ عربی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کی زبان میں قرآن کو آسان کر دیا. کیوں؟ لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ خوشخبری سنا دیں اس کے ذریعے جو ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، مرنے کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، پل صراط پہ بھی، اور جنت میں بھی خوشی ہی خوشی ہوگی اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا ہے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور فرمایا کہ اور آپ اس تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے ایسی قوم کو جو بہت جھگڑالو ہے. مکے کے لوگوں کے مزاج میں سختی تھی، اس وقت بھی سختی تھی، اور آج بھی جو ان کی نسل چلی آ رہی ہے ان کے اندر آج بھی کیا بھائی سختی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت مسیب بن حزن صحابی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ان کے بیٹے تھے سعید، حضرت سعید یہ تابعی ہیں، والد بھی صحابی ہیں حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حزن کے معنی ہوتا ہے کھردرا. کیا معنی ہوتا ہے بھائی؟ کھردرا. مکے کے آدمی کی بات بتا رہا ہوں. یہ حزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہنے لگے حزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام اچھا نہیں ہے، تم اپنا نام سہل رکھ لو. حزن کا معنی کھردرا اور سہر کا معنی نرم. ٹھیک ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا نام کیا رکھ لو بھائی؟ سہل رکھ لو. تو کہنے لگے میرے والدین نے نام رکھا ہے، میں نے بدلنا نہیں ہے، میں نے بدلنا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے بھی کیا کہہ رہے؟ یا رسول اللہ مشکل ہے، میرے والدین نے میرا یہ نام رکھا ہے. تو یہ سختی جو مزاج میں تھی نا بھائی، یہ آج تک مکے والوں کے مزاج میں سختی ہے اور آج تک یہ چلی آ رہی ہے. مدینہ طیبہ کے لوگ اس وقت بھی نرم تھے اور اب بھی کیا بھائی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قومیں، من قریۃ من قرن جماعتیں، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ جماعتیں وہ امتیں کہیں چلتی پھرتی تمہیں نظر آتی؟ کیوں بھائی؟ جو اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے فرعون کا کوئی پتہ ہے دنیا میں؟ نمرود کہاں گیا، قارون کہاں گیا، شداد کہاں گیا، حامان کہاں گیا، کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی نظر آتا ہے کسی کے، یعنی کسی کی آواز آتی ہو، او تسمعوا لهم رکزا، چلو اگر آواز نہیں آتی ممکن ہے وہ چپکے سے خاموشی سے چلتے ہو، فرمایا ان کے پاؤں کی آہٹ تک تم سنتے ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فرمایا اگر اللہ کی نافرمانی پہ اترو گے، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو کوئی ایک بھی اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل